اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، بہن بھائیوں، السلام علیکم۔ نام کا مطالعہ پاکستان، اس کا لیکچر نمبر آج 1 ہے۔ ہم نے لیکچر نمبر 1 کو شروع کرنا ہے، تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ مطالعہ پاکستان کلاس نام، پہلا چیپٹر ہے، اس کا نام ہے پاکستان کی نظریاتی اساس۔ اس کے مختصر سوالات اور جوابات ہم کریں گے۔ سوال نمبر 1 ہے ہمارے پاس، توحید سے کیا مراد ہے؟ جس کا جواب ہے توحید سے مراد اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ توحید لفظ ہی واحد سے نکلا ہے، جس سے مراد ایک ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس کا ترجمہ لکھنا ہے ہم نے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، عقیدہ رسالت کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا جواب ہے عقیدہ رسالت کا مطلب ہے رسولوں پر ایمان لانا۔ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ رسالت کو دل و جان سے تسلیم کیا جائے اور کسی اعتبار سے اس میں شک و شبہ نہ کیا جائے۔ سوال نمبر 4 ہے، نظریہ پاکستان سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے نظریہ پاکستان سے مراد برصغیر کے تاریخی تناظر میں مسلمانوں کا وہ تصور ہے جس کی بنیاد پر مسلمان ہندوؤں سے الگ قوم ہیں۔ نظریہ پاکستان در حقیقت نظریہ اسلام کا دوسرا نام ہے۔ یہی وہ نظریہ تھا جو پاکستان کے حصول کی بنیاد بنا۔ سوال نمبر 5 ہے، قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے وقت کیا فرمایا؟ جس کا جواب ہے مغرب کے معاشی نظام نے انسانیت کے لیے ناقابل حل مسائل پیدا کیے ہیں اور یہ لوگوں کے درمیان ناانصاف قائم کرنے میں ناکام رہا ہے۔ ہمیں دنیا کے سامنے ایک ایسا معاشی نظام پیش کرنا چاہیے جو اسلام کے صحیح تصور، مساوات اور سماجی انصاف کے اصولوں پر مبنی ہو۔ یہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا۔ سوال نمبر 6 ہے، علامہ اقبال نے مسلم ملت کی اساس کے حوالے سے کیا فرمایا؟ جس کا درست جواب ہے اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ سوال نمبر 7 ہے، اخوت کے بارے میں نبی پاک کا ارشاد کیا ہے؟ جس کا جواب ہے آپ نے فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس سے خیانت نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کینہ حسد سے دور رہنے کا درس دیا ہے۔ سوال نمبر 8 ہے، قائد اعظم نے قومیت کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ جس کا جواب ہے آپ نے فرمایا قومیت کی جو بھی تعریف کی جائے، مسلمان اس تعریف کی روح سے الگ قوم ہے، وہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ اپنی الگ مملکت قائم کریں۔ مسلمانوں کی تمنا ہے کہ وہ اپنی روحانی، اخلاقی، تمدنی، اقتصادی اور سیاسی زندگی کی کامل ترین نشو و نما کریں۔ اس مقصد کے لیے جو طریقہ اپنانا چاہیں اپنائیں۔
نیکسٹ سوال ہے سوال نمبر 9 بر صغیر کے تاریخی تناظر میں دو قومی نظریہ سے کیا مراد ہے، جس کا جواب ہے اس سے مراد یہ ہے کہ بر صغیر میں دو بڑی قومیں ہندو اور مسلمان آباد ہیں۔ یہ قومیں اپنے مذہبی نظریات، رہن سہن کے اندر اور اجتماعی سوچ میں ایک دوسرے سے اس قدر مختلف ہیں کہ صدیوں اکٹھا رہنے کے باوجود گھل مل نہ سکی۔ دونوں قوموں نے نظریے کی بنیاد پر آزادی کی جنگ لڑی اور دو ریاستیں پاکستان اور بھارت وجود میں، یہی تصور نظریہ پاکستان کی بنیاد بنا ہے۔ سوال نمبر 10 ہمارے پاس ہے پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق کے بارے میں قائد اعظم نے کیا کہا، جس کا درست جواب ہمارے پاس ہے آپ نے اقلیتوں کو ملکی تحفظ دینے اور برابری کے حقوق دینے کا اعلان کیا۔ نیکسٹ سوال ہمارے پاس ہے 11 علامہ اقبال نے اپنے مشہور خطبہ الہ آباد میں کیا کہا، جس کا جواب ہے مجھے تو ایسا نظر آتا ہے اور نہیں تو شمال مغرب ہندوستان کو بالآخر ایک اسلامی ریاست قائم کرنا پڑے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اسلام بحیثیت تمدنی قوت زندہ ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک مخصوص علاقے میں اپنی مرکزیت قائم کرے۔ ہندوستان میں اسلام کی فلاح و بہبود کے خیال سے ایک منظم ریاست کے قیام کا مطالبہ کر رہا ہوں، یہ علامہ اقبال فرما رہے ہیں۔ سوال نمبر 12 نظریہ سے کیا مراد ہے، جس کا جواب ہے نظریہ عام طور پر کسی بھی سیاسی، سماجی یا معاشرتی تحریک کے ایسے لاہ عمل کو کہتے ہیں جو واقعات اور حقائق کی روشنی میں کسی بھی قوم کا مشترکہ نسب العین بن جائے۔ سوال نمبر 13 چودھری رحمت علی نے لفظ پاکستان کب تجویز کیا، جس کا جواب ہے چودھری رحمت علی نے لفظ پاکستان 1933 میں تجویز کیا۔ تو اسی ویڈیو کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پہلی ویڈیو ہے، اس میں تھوڑی بہت غلطیاں ضرور موجود ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں وہ کور کر دی جائیں گی۔ تو ابھی اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔